بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارش بخش کے والدین ایران کے اندر پیدا ہوئے اور یہ خود پیرس کے اندر پیدا ہوا 5 جولائی 1979 کو۔ ہوا کچھ یوں کہ جب ایران کے اندر انقلاب آیا تو عارش کے والدین جو ہیں وہ ایران سے شفٹ ہو کر پیرس کی طرف یعنی فرانس کی طرف شفٹ ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب ہجرت کرتا ہے تو اس کے ساتھ معاشی، معاشرتی اور سماجی بحران اور قلتیں کئی طرح سے جنم لینے لگ پڑتی ہیں۔ آخر عارش کے خاندان کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا۔ عارش کے والدین کو اپنے گھر کا گزر بسر چلانے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ بھی پھیلانے پڑتے تھے اور مختلف لوگوں کے گھروں کے اندر کام بھی کرنا پڑتا تھا اور چھوٹی سے چھوٹی نوکریوں کو بھی تلاش کر کے ان کے اوپر گزر بسر اپنی زندگی کو رواں دواں بھی رکھنا پڑتا تھا۔ عارش کا خاندان بھی چونکہ ان سماجی مسائل کا شکار تھا، لہٰذا اس کے والدین بھی مختلف گزر بسر کے اوقات اپنے مختلف لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عارش جب بڑا ہوتا چلا گیا تو اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہم بھوکے سوتے ہیں اور ہمارے ہمسائے کے اندر لوگ اپنا کھانا، پکا پکایا کھانا ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 2015 تک فرانس دنیا کا ایسا ملک تھا جو دنیا بھر سے سب سے زیادہ تیار خوراک کو ضائع کر دیتا تھا۔ اس کی وجہ کچھ یوں تھی کہ فرانس کے لوگ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ انسان تھے۔ ایک لفظ ہے کیٹلری۔ کیٹلری کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں: چمچ، کانٹا اور چھری۔ کیٹلری کا لفظ پہلی مرتبہ مصر کے اندر استعمال ہوا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ترکی میں پہنچا، استنبول سے ہوتا ہوا یہ یونان آیا اور یونان سے آگے پورے یورپ میں پھیل گیا۔ اس کے بعد جب یہ 17ویں صدی کے اندر کیٹلری کی پہلی فیکٹری یورپ کے اندر لگی تو اس وقت یورپ کے اندر بھی لوگ ٹیبل مینرز کو فروغ دینے لگ پڑے۔ اب ٹیبل مینرز یعنی کھانے کے آداب کے وقت اس کے بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ لوگ اپنا بہت زیادہ تیار شدہ جو کھانا ہے وہ لوگ ضائع کرنے لگ پڑے، کیونکہ ٹیبل مینرز میں ایک یہ اصول بھی شاید انکلوڈ کیا جاتا ہے کہ جو کھانا ایک مرتبہ میز تک پہنچ جاتا ہے یا مہمان کے ہاتھ میں ایک مرتبہ لگ جاتا ہے وہ کھانا پھر دوبارہ استعمال کے قابل شاید نہیں رہتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ 2015 سے پہلے تک صرف فرانس کے اندر ایک سال میں ضائع ہونے والی خوراک 8 لاکھ ٹن تھی۔ اس کے علاوہ پورے یورپ کے اندر ضائع ہونے والی خوراک 90 لاکھ ٹن میں انکلوڈ کی جاتی ہے اور پوری دنیا میں ضائع ہونے والی خوراک تقریباً 1 ارب اور 29 کروڑ ٹن جو خوراک ہے وہ ضائع کر دی جاتی تھی، تیار شدہ خوراک ضائع کر دی جاتی تھی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ یہ چونکہ غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ جیسے جیسے بڑا ہوا اس نے محنت کی، اس نے پڑھا، یہ وکالت کا اس نے شعبہ اختیار کیا۔ اس کے بعد یہ پیرس کا میئر منتخب ہوا، سیاست میں آیا اور آہستہ آہستہ یہ بڑی بڑی منزلوں کا مسافر بنتا چلا گیا۔ اب جب یہ پیرس کا میئر منتخب ہو گیا تو اس نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ لوگ خوراک بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں۔ اب اس نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پارلیمنٹ میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور صرف چند ماہ کے اندر یعنی 4 ماہ کے اندر اس نے 2 لاکھ لوگوں کے اس بات پر دستخط لے لیے کہ ضائع ہونے والی خوراک کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے۔ اب جب اس نے 15 جولائی 2015 کے اندر جب اس نے بل منظور کروایا پارلیمنٹ سے تو اس میں کچھ شرائط کچھ یوں تھی کہ پیرس کے اندر جو بھی سپر مارکیٹ 400 مربع میٹر سے زیادہ ایریا رکھتی ہے وہ اپنی خوراک قطعاً ضائع نہیں کرے گی۔ وہ یا تو اپنی خوراک غریب لوگوں تک پہنچائے گی یا جانوروں تک پہنچائے گی یا دوائیاں بنانے والی فیکٹریاں جو ہیں ان تک پہنچائے گی۔ وہ کسی بھی صورت میں خوراک کو ضائع نہیں کرے گی۔ اب جیسے ہی یہ بات پروان چڑھی تو لوگوں میں شعور آنے لگ پڑا، لیکن اس سے پہلے لوگوں میں کچھ اور شعور بھی تھا۔ 1980 کی دہائی سے پہلے جنگ عظیم دوم کے بعد لوگ کچھ یوں کیا کرتے تھے کہ ٹیبل مینرز کے ساتھ ساتھ وہ یہ کچھ ادا سیکھ گئے کہ جو کھانا بچ جاتا تھا ہوٹل یا ریسٹورنٹ کے اندر تو لوگ اسے پیک کروا کر اپنے کتے کے لیے یا اپنے گھر میں انہوں نے جو پالتو جانور رکھا ہوا ہوتا تھا اس کے لیے وہ لے لیا کرتے تھے۔ لیکن 1980 تک لوگ اس چیز کو ایک بہت ہی چیپ تصور کرتے تھے کہ ہم کیا اپنے یعنی کہ ڈاگی بیگ کے اندر اپنی خوراک کو اپنے ساتھ لیے پھریں، تو لہٰذا لوگوں نے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن جب 15 جولائی 2015 کے بعد یہ چیز پورے ملک کے اوپر لاگو ہو گئی تو اس کے بعد خوراک کا ضیاع ہونے کا جو سبب ہے وہ بہت ہی حد تک بالکل لو ہو گیا۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ فرانس جو پہلے نمبر پر آتا تھا خوراک کو ضائع کرنے کے حوالے سے، وہ صرف ایک شخص کی کاوش کی مدد سے یعنی کہ ایک کی مدد سے
اس آرش کی مدد سے وہ لوگ اپنی خوراک کو ضائع کرنے سے بچ گئے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری طرف آرش سے ہٹ کر۔ دیکھیں آرش ایک انسان تھا، وہ ایک انقلابی انسان تھا، لیکن اس کے علاوہ اب فرانس کے اندر ایک اور چیز بھی بہت حد تک جنم لے رہی ہے کہ لوگ جو فالتو کپڑا ہوتا ہے اس کو ابھی ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہر سال تقریباً فرانس کے اندر صرف 7 لاکھ ٹن کا کپڑا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب اس چیز کو میئر کرنے کے لیے یا اس چیز کو سنبھالنے کے لیے ہوتا کچھ یوں تھا کہ فرانس کی بڑی بڑی جو دکانیں یا سپر مارکیٹس جو ہیں وہ اپنا کپڑا محفوظ کر لیا کرتی تھیں، لیکن جو کپڑا ان کے پاس سے بچ جایا کرتا تھا وہ یا تو تلف کر دیتے تھے یا آگ لگا دیتے تھے یا اسے کہیں نہ کہیں ضائع کر دیتے تھے۔ اب آپ یہ جان کر حیرانی ہوں گے کہ جو ہم ایک شرٹ یا ایک پینٹ جو ہم پہنتے ہیں اس کے اوپر صرف آپ کے سامنے صرف اس کا 500-700 قیمت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے اگر جائیں تو ایک کاٹن شرٹ تیار ہونے کے لیے تقریباً 2700 لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر کاربن ڈائی آکسائڈ کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو بنانے، سنوارنے اور مارکیٹ تک لانچ کرنے کے لیے کم سے کم 1400 لوگوں کی محنت درکار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ایک مرتبہ شخص اس کو خرید لیتا ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے کم سے کم 21 لوگ اس کو اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ حساب لگائیے کہ جب ایک شرٹ ضائع ہو جایا کرتی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ 2700 لیٹر پانی، 1400 لوگوں کی محنت اور 21 لوگوں کا بدن ننگا ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اب فرانس نے بھی اس کے اوپر بھی غور کیا ہے اور وہ اس کے اوپر بھی آہستہ آہستہ پالیسیاں اپنی سٹرکٹ کر رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آئرلینڈ کے اندر کچھ ایسی NGOs بھی ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں یا جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں دوائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتی، تو وہ NGOs ان دوائیوں کو اکٹھی کرتی ہے، ان ڈیڈ شدہ باڈیز کے جو کپڑے ہوتے ہیں یا ان کے جو جوتے ہوتے ہیں یا ان کی جو ویل چیئرز ہوتی ہیں وہ ان کے گھروں سے کلیکٹ کرتی ہے اور ان کو ایسے ملکوں میں یا ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتی ہے، یا وہ جو اگر ان میڈیسن کی اگر وہ انٹو ڈیٹ ہوں یعنی کہ ان کی ڈیٹ ایکسپائر نہ ہوئی ہو تو ان سے پرانے سٹیکر کو ہٹا کر نئے سٹیکر لگا کر ان کو لوگوں کو فری آف کاسٹ پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیز بھی ایک بہت اچھی ہے چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آرش جیسے لوگوں نے ہی ایک ایسے کچھ سٹراس تیار کر لیے ہیں ان غریب ممالک کے لیے جہاں پر گندا پانی بہت حد تک پایا جاتا ہے۔ اب یہ سٹرا ایسے سٹرا ہیں کہ آپ اس کے ذریعے سمندر کا یا ندی نالوں کا گندا پانی بھی پی سکتے ہیں۔ ان سٹرا میں کچھ ایسی چیزیں انہوں نے لگا رکھی ہیں کہ جو گند اور اس سمندر کے نمکیات وغیرہ یا اس یعنی کہ وہ جوہر اور چھپڑ کے جو یعنی کہ اس سے اگر آپ اس کا پانی پیتے ہیں تو اس کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہیں وہ سٹرا کے نیچے ہی رہ جاتی ہیں اور صاف پانی آپ تک پہنچ پاتا ہے۔ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اب نیوزی لینڈ کے اندر بھی کچھ ایسی موبائل ڈکشنریز یا کچھ ایسی موبائل لائبریریز بھی لانچ ہو چکی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں موبائل بکس جو ہیں وہ یعنی کہ بکس شاپ جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں اور لوگ وہاں پر جا کر اپنی پرانی کتابیں ان موبائل بکس کے یعنی کہ حوالے کرتے ہیں اور وہاں سے نئی کتابیں حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ چیز بھی ایک بہت ہی اچھا اور ایک انقلابی قدم ہے۔ جب اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ جب 5 اسٹار کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جب آپ ایک ٹونٹی کے پاس آپ پانی کھولتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ خدارا دنیا پانی کی قلت کا شکار ہے، پانی کی حفاظت کیجیے اور اس مہم کو چلانے کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ یہ تمام باتیں ایک اشارہ کرتی ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ کچھ آرگنائزیشن بہت اچھے کام کر رہی ہیں، لیکن ہم ہمیشہ سماجی منافقت کا گلہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ لوگوں کی برائیوں پر ہی زیادہ ترجیح دیتے رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس کے اوپر اپنا زیادہ سے زیادہ الزام لگا سکتے ہیں تاکہ ہم فی الوقت بری الذمہ اس چیز سے ہو جائیں۔ لیکن خدارا ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آرش جیسے لوگ اس انقلاب کا سبب بن سکتے ہیں صرف اپنی ایک غربت کی بنا پر، اور وہ ہر سال 8 لاکھ ٹن جو خوراک ضائع ہو جاتی ہے اس کو وہ بچا لیتے ہیں اور ان غریب کے ہاتھوں کو لگوا لیتے ہیں جو ٹوکریوں کے اندر یا ندی نالوں کے اندر یا ضائع شدہ خوراک میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہاتھ مارتے رہتے ہیں۔ خدارا آج بھی آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے امیر ترین ممالک کے اندر بھی کم سے کم ہر سال یا ہر روز 35 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ وہ خوراک لگ جائے تو وہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کتنی بڑی نیکی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ تو ہمیں بھی ایسی چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، آرش جیسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے اور ان کی ان ترجیحات کی لحاظ سے ہمیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔